کچھ دن ان سے کہیں کہ آپ بات کریں کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں کہ کیا ہم چل سکتے ہیں ساتھ میں. دوسری بات کہ آج کل جو طلاق کی جو مین وجوہات سامنے آ رہی ہیں نا، سب سے زیادہ میں نے دیکھی ہیں، نہ وہ فائنینشیل ایشو ہے، نہ وہ کیا کہتے ہیں، مطلب کوئی کسی قسم کا ایشو نا، سب سے مین ہے برداشت. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات خراب ہو جاتی ہے. اور جب وہ باتیں ارد گرد دائیں بائیں لوگوں کو بتائیں گے نا، وہ لڑائی ڈلوا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. وہی ہے نا، ہلکی سی آگ لگی، آپ نے اس میں مٹی کا تیل ڈالا. اصل بات برداشت ہے. اس وقت میں نے سب سے زیادہ کیسز دیکھے ہیں برداشت کے اوپر. پیسوں کی وجہ سے یا جہیز کی وجہ سے یا نوکری کی وجہ سے یہ معاملات بہت بعد کے ہیں. لڑکا لڑکی لڑتے ہیں، پھر وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو بتائے گی، لڑکا اپنے گھر والوں کو بتائے گا، تو لڑائی مزید بڑھتی ہے، کام خراب ہو رہتا ہے. یا پھر عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے گھروں میں، فیمیلز کی. اگر لڑکی جاب کرتی ہے تو وہ جو گھریلو عورتیں ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں، وہ چڑھتی ہے کہ یہ کام پہ جا رہی ہے فلانا یہ وہ. اور اسی چیز سے تو پھر چڑھ جاتی ہے نا. ورکنگ عورتوں کا سب سے بڑا وٹ کیا ہے ہوم میکرز کے بارے میں، کہ آپ اگر ہوم میکر ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ہاں جی بالکل. بھائی 9 سے 5 بندہ نوکری کر کے گھر آتا ہے تو کم از کم گھر آپ چل تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ ابھی میرڈ نہیں ہیں، میرڈ ہیں تو پھر آپ کا ڈبل ریٹ لگتی ہے. لیکن اگر آپ ان میرڈ ہے، کام کم کر کے گھر ہے، کام تو ختم ہوا. ہوم میکر کا تو 24 گھنٹے کام چلتا رہتا ہے. وہ تو بیچاری سوتے ہوئے بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگلی ہانڈی کیا پکانی ہے، کون سے بلز پے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. احمد بھائی یہ بھی تو ایک بات ہے کہ آج کل کڑیاں، میرے سامنے کسی نے کہ کچھ پچھلے دنوں کئی بات، آج کل تے کڑیاں اینا پڑھ گئیاں نے کہ قابو ہی نہیں آندیاں. ہم کوئی کتا بلا ہیں، ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم قابو میں نہیں آتے ہیں. مطلب ہماری روح قبض کرنی ہے، کیا کرنا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اچھی بات ہے نا، قابو میں نہیں آتی ہیں آپ کے، اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لینا چاہ رہی ہیں. اسی لیے تو لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی نا، اسی قابو سے بچنے کے لیے. پہلے گھر میں آپ نے اپنا سٹینڈ لیا کہ خدا کا واسطے مجھے انسانوں کی طرح زندگی جینے دیں. اب آپ فائنلی اپنی کسی پیروں پہ کھڑے ہوئے تو گھر والوں کا حال ہے ایسی تو عمر نکل رہی ہے، ایسی تو عمر نکل رہی ہے، عمر نکل رہی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹرانزیشنل فیز جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، ہم اگر جنریشنز کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت جو شادی کی عمر کو پہنچا ہے وہ ملینیلز ہیں موسٹلی. جن ایکس وغیرہ نکل کے اب یہ ملینیلز ہیں جو اس جگہ پر ہے. ملینیلز کا ورلڈ وائڈ لائف سٹائل چینج ہو چکا ہوا ہے. ان کو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے پتہ ہے کہ امریکہ کے خاتون کے رائٹس کیا ہیں، اس کو وہاں پر کیا مل رہا ہے جو یہاں پر بھی ہونا چاہیے. تو اگر آپ ان کو 1960 کی ٹیکنیک کے ساتھ، دادا جان کی ٹیکنیک کے ساتھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک قابو کرنے کی، تو پھر یو آر مسٹیکن. وہ نہیں قابو آئے گی، آپ آؤٹ آف فیملی نکل جائیں گے. تو آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی خاتون کو جو جسٹیفائڈ جگہ ہے وہ دیں. دوسری اور اہم بات، آپ شادی تب تک فار گاڈ سیک نہ کریں جب تک مرد خود گھر کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر وہ اپنے فیصلے اون نہیں کرتا اور ابھی بھی ماماز بیبی ہے کہ امی نے کہا تھا تو کر لیا، تو امی نے طلاق کروا دی، تو پھر بھائی صاحب آپ ریس سے نکل جائیں باہر. آپ اس خاتون کو جو انڈیپینڈنٹ وومن ہے، جو زیادہ